سات سمندر پار کی رابعہ کو آداب۔ درویش کو رابعہ کے خطوط پڑھ کر اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ گہرے پانیوں میں بہت دور جا چکی ہے، جہاں نہ ساحل نظر آتا ہے نہ منجھدار۔ اس کے الفاظ سے ایک طلسماتی رنگ پیدا ہو رہا ہے اور اس کے خطوط میں خود آگاہی کی خوش و خزاں کے 7 رنگ بکھرے پڑے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جب سورج کی روشنی پانی کے قطروں سے گزرتی ہے تو 7 رنگوں میں بکھر جاتی ہے۔ یہ روشنی، یہ خوش و خزاں رابعہ کے اندر ہے، جو اس کے قلم سے گزر کر کاغذ پر یا کمپیوٹر کی اسکرین پر پھیل جاتی ہے۔ درویش کو دھیرے دھیرے اندازہ ہو رہا ہے کہ اگرچہ رابعہ اور درویش دونوں سچ کی تلاش میں نکلے ہوئے مسافر ہیں، لیکن اپنی شخصیات، نظریات اور تجربات کی وجہ سے مختلف راستے اپنائے ہوئے ہیں۔ درویش یہ سوچ کے مسکراتا ہے کہ رابعہ نفسیاتی حقائق کو روحانیت کے آئینے میں دیکھتی ہے، جبکہ درویش روحانی تجربات کو سائنس اور نفسیات کے عینک سے دیکھتا ہے۔ درویش سوچتا ہے اس کا زندگی کے بارے میں رویہ اور فلسفہ شاید اس کے بچپن کے تجربات کا ماحصل ہے۔ درویش نے رابعہ کو اپنے خط میں لکھا تھا: جب اس کے والد عبدالباسط اپنی زندگی میں ایک نفسیاتی بحران کا شکار ہوئے تھے تو ان کی عمر 40 برس تھی اور درویش کی عمر 10 برس تھی۔ بحران سے پہلے وہ گورنمنٹ کالج کوہاٹ کے ریاضی کے پروفیسر تھے۔ وہ قیمتی سوٹ اور ٹائی پہن کر اور کلین شیو کر کے طلباء کو پڑھانے جاتے تھے۔ نظریاتی حوالے سے وہ دوہریا تھے۔ 1 سال کے بحران کے بعد جب وہ روبہ صحت ہوئے تو انہوں نے کالج کی ملازمت سے استعفیٰ دے کر پشاور کی ایک ہائی اسکول میں پڑھانا اور اسلام کا سنجیدگی سے مطالعہ شروع کر دیا۔ قرآن پڑھا، تفسیر پڑھی، روحانیت کی راہ پر چل پڑے۔ سادہ لباس، سادہ خوراک، سادہ طرز زندگی اپنا لیا۔ لوگ انہیں صوفی صاحب کہنے لگے۔ صوفی بننے کے بعد جو پہلی کتاب وہ گھر لائے اور درویش نے پڑھی وہ تذکرۃ الاولیاء تھی۔ اسی میں اس نے پہلی دفعہ رابعہ بصرہ کی کہانی پڑھی اور اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اپنی زندگی کا پہلا مضمون رابعہ بصری کے بارے میں لکھا، جو رسالہ بچوں کی دنیا میں چھپا۔ درویش کی پہلی تخلیق رابعہ بصرہ میوس بنی، جسے اب ان خطوط کے ذریعے رابعہ میوس بن رہی ہے۔ درویش کا خیال ہے کہ اس کے والد کا نفسیاتی بحران کے تجربے نے اسے لاشعوری طور پر ایک ماہر نفسیات، انسانی ذہن کے راز جاننے اور نفسیاتی مسائل کی گتھیاں سلجھانے کے لیے موٹیویٹ کیا ہوگا۔ درویش نے مغرب میں ماہر نفسیات بننے کے بعد ایک دفعہ برازیل کی ایک بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کی اور مہاجروں کے نفسیاتی مسائل پر ایک پیپر پڑھا۔ اپنا پیپر پڑھنے کے بعد اس نے ایک سیمینار اٹینڈ کیا۔ اس سیمینار میں اس کی آئس لینڈ کے ماہرین اور محققین سے ملاقات ہوئی۔ ان ماہرین نے آئس لینڈ کی ذہنی مریض کے اسپتالوں میں تحقیق کی تھی۔ انہوں نے ذہنی مریضوں کی 3 نسلوں کے انٹرویو لیے۔ اس تحقیق سے پتہ چلا ذہنی مریضوں کے خاندانوں میں ادیبوں، شاعروں، فنکاروں اور دانشوروں کی تعداد عام لوگوں کے خاندانوں کی نسبت 3 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کریٹیوٹی، انسینٹی اور جینز ایک ہی ہیں۔ جب کسی تخلیقی بچے کو سازگار حالات ملیں تو وہ کامیاب فنکار بن جاتا ہے۔ جب حالات ناسازگار ہوں نفسیاتی مسائل اور دیوانگی کا شکار ہو جاتا ہے۔ درویش نے جب فنکاروں کی سوانح عمریاں پڑھیں تو ماہرین کے موقف کو تقویت ملی۔ درویش کو اپنے ددیال میں بھی انسینٹی اینڈ کریٹیو کے ساتھ ساتھ چلتے رہے ہیں۔ درویش نے جب شاعروں، ادیبوں، فنکاروں، دانشوروں کی سوانح عمریاں پڑھیں تو اسے جان کر حیرت ہوئی۔ بعض نے تو نفسیاتی بحران میں خودکشی کر لی، جن میں ورجینیا وولف، سلویا پلیتھ، ارنسٹ ہیمنگوے اور ونسنٹ وین گو جیسے فنکار شامل ہیں۔ لیکن جو اس بحران سے زندہ باہر نکل آئے، ان میں سے بعض نے درویش کے والد کی طرح روحانیت اختیار کر لی۔ اس سوانح عمریوں سے درویش کو زندگی کا اندازہ ہوا کہ کریٹیو، انسینٹی، اسپرچولیٹی کا بھی آپس میں گہرا تعلق اور پراسرار رشتہ ہے۔ اس رشتے کے راز جاننے کے لیے درویش نے جن 3 خود نوشتہ سوانح عمریوں کا انتخاب کیا وہ حمید غزالی، لیو ٹولسٹائی اور کارل ینگ کی تھیں۔ یہ تینوں دانشور اپنی جوانی میں ادبی طور پر بہت کامیاب اور مشہور تھے، لیکن پھر انہیں احساس ہوا کہ ان کی کامیابی سطحی ہے، دنیاوی ہے، مادی ہے۔ اس احساس کے بعد وہ ایک تکلیف
نفسیاتی بحران سے گزرے، ڈپریشن کا شکار ہو گئے، تخلیقی طور پہ مفلوج ہو گئے۔ وہ ایک طویل عرصے تک روزمرہ کے کام بھی نہ کر سکے، لیکن جب وہ روح بصیرت ہوئے تو ان تینوں نے روحانیت کی راہ اختیار کر لی۔ درویش کے لیے یہ بات نہایت دلچسپ تھی کہ روحانیت اختیار کرنے کے بعد تینوں دانشوروں کے نظریات میں اہم تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ غزالی، جو ایک زمانے میں فلسفے کے حق میں تھے، اس کے خلاف ہو گئے۔ وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ مذہب، سائنس اور فلسفہ روحانیت میں تضاد ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ مذہب اور روحانیت کو قبول کر لیں، سائنس اور فلسفے کو رد کر دیں۔ غزالی کے نظریات کی پیروی کرنے والے نے جانے کتنے ہی مسلمان اور سائنس اور فلسفے کو خرابات کہہ کے رکھا ہے۔ لیو ٹولسٹائی، جنہوں نے وار اینڈ پیس جیسے مارکت الآراء ناول لکھے تھے، فکشن لکھنے سے کنارہ کش ہو گئے اور عیسائیت اور امن کی تبلیغ کرنے لگے۔ انہوں نے عیسائیوں سے کہا، عیسائیت امن کا مذہب ہے۔ ٹولسٹائی کے پیروی کرنے والے ان گنت عیسائیوں نے فوج کی نوکریوں سے استعفیٰ دے دیا۔ کارل ینگ، غزالی اور ٹولسٹائی سے مختلف نکلے۔ انہوں نے اپنے روحانی تجربات کو اپنی ریڈ بک میں رقم کیا، لیکن انہیں چھپوایا نہیں۔ وہ کتاب ان کے فوت ہونے کے کئی دہائیوں بعد چھپی، جسے درویش کو اس کی دوست ہلڈی ایبرٹس نے تحفے میں دی۔ ینگ کا موقف تھا کہ مذہب اور سائنس، روحانیت اور نفسیات ایک ہی حقیقت، ایک ہی سچ کے دو رخ ہیں۔ ان میں بنیادی طور پر کوئی تضاد نہیں۔ ایک حقیقت کو منطقی، دوسرا وجدانی سطح پر جاننے کا نام ہے۔ ینگ کا موقف تھا کہ روحانی تجربہ بنیادی طور پر ایک ذاتی تجربہ ہوتا ہے۔ وہ ساری انسانیت کے لیے اس وقت تک قابل قبول ہوتا ہے جب وہ سائنس اور نفسیات کی کسوٹی پر پورا اترے۔ اس لیے ینگ نے اپنے روحانی تجربات کو نفسیات کی کسوٹی پر پرکھنے کے بعد پیش کیا۔ ینگ کے تصورات میں سے اجتماعی لاشعور کا تصور کافی مشہور ہوا۔ ینگ کا موقف تھا کہ سائنسدان اور فلسفی اور صوفی اگر سچ کی تلاش میں نکلے ہوئے مسافر ہیں، اپنی تلاش میں مخلص ہیں، تو راستے جدا ہونے کے باوجود ایک ہی منزل پر پہنچیں گے۔ درویش کو ینگ کی یہ بات بہت پسند آئی۔ جو انسان کی عمر بڑھتی ہے تو زندگی کے تجربے اسے دانا بنا دیتے ہیں۔ پھر وہ شخص دولت اور شہرت سے بہت آگے نکل جاتا ہے، اس سے اوپر اٹھ جاتا ہے، اپنی ذات کو پہچان لیتا ہے، پھر کائنات کے راز جان لیتا ہے۔ غزالی، ٹولسٹائی اور ینگ کے سوانح عمریوں نے درویش کو اپنے والد، چچا، پھپھی اور دادا کو سمجھنے میں مدد دی۔ درویش خوش بخت ہے کہ اسے ننیال کی روایتی محبت اور دیال کی غیر روایتی دانائی ورثے میں ملی، جس نے اسے ایک شاعر، ادیب اور ایک انسان دوست ماہر نفسیات بنا دیا۔ وہ اپنے پیشن اور پروفیشن سے انسانیت کی خدمت کر سکے۔ جب درویش اپنی کتاب مسٹریز آف مسٹیسزم کے لیے تحقیق کر رہا تھا، اسے اندازہ ہوا کہ ایک وہ زمانہ تھا جب روحانیت کا ذکر صرف مذہبی کتابوں میں ملتا تھا، لیکن پچھلی 2 صدیوں سے طب اور سائنس ماہر نفسیات کے ماہرین نے انسانی روحانیت پر تحقیق کی اور روحانی تجربات کا سائنسی اور نفسیاتی تجزیہ کیا ہے۔ 21ویں صدی کے بہت سے سیکولر دانشور، سائنسی مورخین کا خیال ہے کہ روحانیت انسانیت کا حصہ ہے اور روحانی تجربات ایسے لوگوں کو بھی ہو سکتے ہیں جن کا کسی خدا اور مذہب پر ایمان نہ ہو۔ ایسے تجربات انسان کے دائیں دماغ کے ٹیمپورل لوب کو متحرک کرنے سے ہو سکتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ مذہبی لوگ روحانی تجربات کی تعمیر اور تفہیم اپنے مذہبی روایت کے حوالے سے کرتے ہیں، ان کا تعلق اپنے خدا اور مذہب سے جوڑتے ہیں، جبکہ سیکولر ماہرین ان تجربات کو انسانی دماغ، ذہن، شخصیت اور لاشعور کی روشنی میں دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے درویش نے اپنی کتاب میں اپنا موقف ان الفاظ میں رقم کیا تھا: اسپرچولیٹی از اے پارٹ آف ہیومینٹی، ناٹ ڈیوینٹی۔ درویش جانتا ہے درویش سائنس اور نفسیات جبکہ رابعہ ادب اور روحانیت کے زیادہ قریب ہے۔ ان کے راستے جدا صحیح، لیکن منزل ایک ہے۔ وہ دونوں اپنی اپنی تلاش میں مخلص ہیں۔ وہ ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے سچ کا احترام کرتے ہیں، اور یہی ان کی 7 سمندر پار کی تخلیقی دوستی کی بنیاد ہے۔ درویش اس حقیقت سے تو باخبر ہے کہ رابعہ نے ادب کا گہرا مطالعہ کیا ہے، اردو افسانے پر تحقیق بھی کی ہے، اور اس سلسلے میں بہت سی ادبی شخصیتوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتا رابعہ کن شخصیتوں سے متاثر ہوئے، کون سی ملاقاتیں دلچسپ تھیں۔ درویش نے اس کے تجسس میں ایک خود غرضی بھی پوشیدہ ہے، کیونکہ وہ خود رابعہ سے ایک ادبی شخصیت سے ملاقات کے بارے میں چند دلچسپ واقعات شیئر کرنا چاہتا ہے۔ درویش خود غرض صحیح، لیکن کم از کم اپنی خود غرضی کا اعتراف تو کر رہا ہے۔ درویش کو خط لکھتے ہوئے اندازہ ہی نہیں ہوا نیند اس کی خوابگاہ پر کب سے دستک
دے رہی ہے، اس لیے وہ رابعہ سے اجازت چاہتا ہے۔ سات سمندر پار کی رابعہ کو آداب۔ درویش کو رابعہ کے خطوط پڑھ کر اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ گہرے پانیوں میں بہت دور جا چکی ہے، جہاں نہ ساحل نظر آتا ہے نہ منجھدار۔ اس کے الفاظ سے ایک طلسماتی رنگ پیدا ہو رہا ہے اور اس کے خطوط میں خود آگاہی کی خوش و خزاں کے 7 رنگ بکھرے پڑے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جب سورج کی روشنی پانی کے قطروں سے گزرتی ہے تو 7 رنگوں میں بکھر جاتی ہے۔ یہ روشنی، یہ خوش و خزاں رابعہ کے اندر ہے، جو اس کے قلم سے گزر کر کاغذ پر یا کمپیوٹر کی اسکرین پر پھیل جاتی ہے۔ درویش کو دھیرے دھیرے اندازہ ہو رہا ہے کہ اگرچہ رابعہ اور درویش دونوں سچ کی تلاش میں نکلے ہوئے مسافر ہیں، لیکن اپنی شخصیات، نظریات اور تجربات کی وجہ سے مختلف راستے اپنائے ہوئے ہیں۔ درویش یہ سوچ کے مسکراتا ہے کہ رابعہ نفسیاتی حقائق کو روحانیت کے آئینے میں دیکھتی ہے، جبکہ درویش روحانی تجربات کو سائنس اور نفسیات کی عینک سے دیکھتا ہے۔ درویش سوچتا ہے اس کا زندگی کے بارے میں رویہ اور فلسفہ شاید اس کے بچپن کے تجربات کا ماحصل ہے۔ درویش نے رابعہ کو اپنے خط میں لکھا تھا، جب اس کے والد عبدالباسط اپنی زندگی میں ایک نفسیاتی بحران کا شکار ہوئے تھے تو ان کی عمر 40 برس تھی اور درویش کی عمر 10 برس تھی۔ بحران سے پہلے وہ گورنمنٹ کالج کوہاٹ کے ریاضی کے پروفیسر تھے۔ وہ قیمتی سوٹ اور ٹائی پہن کر اور کلین شیو کر کے طلباء کو پڑھانے جاتے تھے۔ نظریاتی حوالے سے وہ دوہریا تھے۔ 1 سال کے بحران کے بعد جب وہ روبہ صحت ہوئے تو انہوں نے کالج کی ملازمت سے استعفیٰ دے کر پشاور کے ایک ہائی اسکول میں پڑھانا اور اسلام کا سنجیدگی سے مطالعہ شروع کر دیا۔ قرآن پڑھا، تفسیر پڑھی، روحانیت کی راہ پر چل پڑے۔ سادہ لباس، سادہ خوراک، سادہ طرز زندگی اپنا لیا۔ لوگ انہیں صوفی صاحب کہنے لگے۔ صوفی بننے کے بعد جو پہلی کتاب وہ گھر لائے اور درویش نے پڑھی وہ تذکرۃ الاولیاء تھی۔ اسی میں اس نے پہلی دفعہ رابعہ بصرہ کی کہانی پڑھی اور اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اپنی زندگی کا پہلا مضمون رابعہ بصری کے بارے میں لکھا، جو رسالہ بچوں کی دنیا میں چھپا۔ درویش کی پہلی تخلیق رابعہ بصرہ میوس بنی، جسے اب ان خطوط کے ذریعے رابعہ میوس بن رہی ہے۔ درویش کا خیال ہے کہ اس کے والد کا نفسیاتی بحران
کے تجربے نے اسے لاشعوری طور پر ایک ماہر نفسیات انسانی ذہن کے راز جاننے اور نفسیاتی مسائل کی گتھیاں سلجھانے کے لیے موٹیویٹ کیا ہوگا۔ درویش نے مغرب میں ماہر نفسیات بننے کے بعد ایک دفعہ برازیل کی ایک بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کی اور مہاجروں کے نفسیاتی مسائل پر ایک پیپر پڑھا۔ اپنا پیپر پڑھنے کے بعد اس نے ایک سیمینار اٹینڈ کیا۔ اس سیمینار میں اس کی آئس لینڈ کے ماہرین و محققین سے ملاقات ہوئی۔ ان ماہرین نے آئس لینڈ کی ذہنی مریض کے اسپتالوں میں تحقیق کی تھی۔ انہوں نے ذہنی مریضوں کی 3 نسلوں کے انٹرویو لیے۔ اس تحقیق سے پتہ چلا ذہنی مریضوں کے خاندانوں میں ادیبوں، شاعروں، فنکاروں اور دانشوروں کی تعداد عام لوگوں کے خاندانوں کی نسبت 3 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کریٹیوٹی، انسینٹی اور جینز ایک ہی ہیں۔ جب کسی تخلیقی بچے کو سازگار حالات ملیں تو وہ کامیاب فنکار بن جاتا ہے، جب حالات ناسازگار ہوں نفسیاتی مسائل اور دیوانگی کا شکار ہو جاتا ہے۔ درویش نے جب فنکاروں کی سوانح عمریاں پڑھیں تو ماہرین کے موقف کو تقویت ملی۔ درویش کو اپنے ددیال میں بھی انسینٹی اینڈ کریٹیو کے ساتھ ساتھ چلتے رہے ہیں۔ درویش نے جب شاعروں، ادیبوں، فنکاروں، دانشوروں کی سوانح عمریاں پڑھیں تو اسے جان کر حیرت ہوئی۔ بعض نے تو نفسیاتی بحران میں خودکشی کر لی، جن میں ورجینیا وولف، سلویا پلیتھ، ارنسٹ ہیمنگوے اور ونسنٹ وین گو جیسے فنکار شامل ہیں، لیکن جو اس بحران سے زندہ باہر نکل آئے ان میں سے بعض نے درویش کے والد کی طرح روحانیت اختیار کر لی۔ اس سوانح عمریوں سے درویش کو زندگی کا اندازہ ہوا کہ کریٹیو، انسینٹی، اسپرچولیٹی کا بھی آپس میں گہرا تعلق اور پراسرار رشتہ ہے۔ اس رشتے کے راز جاننے کے لیے درویش نے جن 3 خود نوشتہ سوانح عمریوں کا انتخاب کیا وہ حمید غزالی، لیو ٹولسٹائی اور کارل ینگ کی تھیں۔ یہ تینوں دانشور اپنی جوانی میں ادبی طور پر بہت کامیاب اور مشہور تھے، لیکن پھر انہیں احساس ہوا کہ ان کی کامیابی سطحی ہے، دنیاوی ہے، مادی ہے۔ اس احساس کے بعد وہ ایک تکلیف دہ نفسیاتی بحران سے گزرے، ڈپریشن کا شکار ہو گئے، تخلیقی طور پر مفلوج ہو گئے۔ وہ ایک طویل عرصے تک روزمرہ کے کام بھی نہ کر سکے، لیکن جب وہ روح بصیرت ہوئے تو ان تینوں نے روحانیت کی راہ اختیار کر لی۔ درویش کے لیے یہ بات نہایت دلچسپ تھی کہ روحانیت اختیار کرنے کے بعد تینوں دانشوروں کے نظریات میں اہم تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ غزالی، جو ایک زمانے میں فلسفے کے حق میں تھے، اس کے خلاف ہو گئے۔ وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ مذہب، سائنس اور فلسفہ روحانیت میں تضاد ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ مذہب اور روحانیت کو قبول کر لیں، سائنس اور فلسفے کو رد کر دیں۔ غزالی کے نظریات کی پیروی کرنے والے نے جانے کتنے ہی مسلمان اور سائنس اور فلسفے کو خرابات کہہ کے رکھا ہے۔ لیو ٹولسٹائی، جنہوں نے وار اینڈ پیس جیسے مارکت الآراء ناول لکھے تھے، فکشن لکھنے سے کنارہ کش ہو گئے اور عیسائیت اور امن کی تبلیغ کرنے لگے۔ انہوں نے عیسائیوں سے کہا، عیسائیت امن کا مذہب ہے۔ ٹولسٹائی کے پیروی کرنے والے انگنت عیسائیوں نے فوج کی نوکریوں سے استعفیٰ دے دیا۔ کارل ینگ، غزالی اور ٹولسٹائی سے مختلف نکلے۔ انہوں نے اپنے روحانی تجربات کو اپنی ریڈ بک میں رقم کیا، لیکن انہیں چھپوایا نہیں۔ وہ کتاب ان کے فوت ہونے کے کئی دہائیوں بعد چھپی، جسے درویش کو اس کی دوست ہلڈی ایبرٹس نے تحفے میں دی۔ ینگ کا موقف تھا کہ مذہب اور سائنس، روحانیت اور نفسیات ایک ہی حقیقت، ایک ہی سچ کے 2 رخ ہیں۔ ان میں بنیادی طور پر کوئی تضاد نہیں۔ ایک حقیقت کو منطقی، دوسرا وجدانی سطح پر جاننے کا نام ہے۔ ینگ کا موقف تھا کہ روحانی تجربہ بنیادی طور پر ایک ذاتی تجربہ ہوتا ہے۔ وہ ساری انسانیت کے لیے اس وقت تک قابل قبول ہوتا ہے جب وہ سائنس اور نفسیات کی کسوٹی پر پورا اترے۔ اس لیے ینگ نے اپنے روحانی تجربات کو نفسیات کی کسوٹی پر پرکھنے کے بعد پیش کیا۔ ینگ کے تصورات میں سے اجتماعی لاشعور کا تصور کافی مشہور ہوا۔ ینگ کا موقف تھا کہ سائنسدان اور فلسفی اور صوفی اگر سچ کی تلاش میں نکلے ہوئے مسافر ہیں، اپنی تلاش میں مخلص ہیں، تو راستے جدا ہونے کے باوجود ایک ہی منزل پر پہنچیں گے۔ درویش کو ینگ کی یہ بات بہت پسند آئی۔ جو انسان کی عمر بڑھتی ہے تو زندگی کے تجربے اسے دانا بنا دیتے ہیں۔ پھر وہ شخص دولت اور شہرت سے بہت آگے نکل جاتا ہے، اس سے اوپر اٹھ جاتا ہے، اپنی ذات کو پہچان لیتا ہے، پھر کائنات کے راز جان لیتا ہے۔
غزالی، ٹولسٹائے اور ینگ کے سوانی عمریوں نے درویش کو اپنے والد، چچا، پھپھی اور دادا کو سمجھنے میں مدد دی۔ درویش خوش بخت ہے کہ اسے ننیال کی روایتی محبت اور دیال کی غیر روایتی دانائی ورثے میں ملی، جس نے اسے ایک شاعر، ادیب اور ایک انسان دوست ماہر نفسیات بنا دیا۔ وہ اپنے پیشن اور پروفیشن سے انسانیت کی خدمت کر سکے۔ جب درویش اپنی کتاب مسٹریز آف مسٹیسزم کے لیے تحقیق کر رہا تھا، اسے اندازہ ہوا کہ ایک وہ زمانہ تھا جب روحانیت کا ذکر صرف مذہبی کتابوں میں ملتا تھا، لیکن پچھلی 2 صدیوں سے طب اور سائنس ماہر نفسیات کے ماہرین نے انسانی روحانیت پر تحقیق کی اور روحانی تجربات کا سائنسی اور نفسیاتی تجزیہ کیا ہے۔ 21ویں صدی کے بہت سے سیکولر دانشور سائنسی مورخین کا خیال ہے کہ روحانیت انسانیت کا حصہ ہے، اور روحانی تجربات ایسے لوگوں کو بھی ہو سکتے ہیں جن کا کسی خدا اور مذہب پر ایمان نہ ہو۔ ایسے تجربات انسان کے دائیں دماغ کے ٹیمپورل لوب کو متحرک کرنے سے ہو سکتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ مذہبی لوگ روحانی تجربات کی تعمیر اور تفہیم اپنے مذہبی روایت کے حوالے سے کرتے ہیں، ان کا تعلق اپنے خدا اور مذہب سے جوڑتے ہیں، جبکہ سیکولر ماہرین ان تجربات کو انسانی دماغ، ذہن، شخصیت اور لاشعور کی روشنی میں دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے درویش نے اپنی کتاب میں اپنا موقف ان الفاظ میں رقم کیا تھا: اسپرچولیٹی از اے پارٹ آف ہیومینٹی ناٹ ڈیوینٹی۔ درویش جانتا ہے درویش سائنس اور نفسیات جبکہ رابعہ ادب اور روحانیت کے زیادہ قریب ہے۔ ان کے راستے جدا صحیح لیکن منزل ایک ہے۔ وہ دونوں اپنی اپنی تلاش میں مخلص ہیں، وہ ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے سچ کا احترام کرتے ہیں، اور یہی ان کی 7 سمندر پار کی تخلیقی دوستی کی بنیاد ہے۔ درویش اس حقیقت سے تو باخبر ہے کہ رابعہ نے ادب کا گہرا مطالعہ کیا ہے، اردو افسانے پر تحقیق بھی کی ہے، اور اس سلسلے میں بہت سی ادبی شخصیتوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتا رابعہ کن شخصیتوں سے متاثر ہوئے، کون سی ملاقاتیں دلچسپ تھیں۔ درویش نے اس کے تجسس میں ایک خود غرضی بھی پوشیدہ ہے، کیونکہ وہ خود رابعہ سے ایک ادبی شخصیت سے ملاقات کے بارے میں چند دلچسپ واقعات شیئر کرنا چاہتا ہے۔ درویش خود غرض صحیح لیکن کم از کم اپنی خود غرضی کا اعتراف تو کر رہا ہے۔ درویش کو خط لکھتے ہوئے اندازہ ہی نہیں ہوا نیند اس کی خوابگاہ پر کب سے دستک دے رہی ہے، اس لیے وہ رابعہ سے اجازت چاہتا ہے۔